بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور پاکستان سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، آج خبر تو دو تین ایسی خبریں جس پر میں چاہوں گا کہ ہم آج کے دو ٹوک میں بات کریں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے نا، وہ اٹارنی جنرل کی وہ بات ہے جو آج انہوں نے کہی، اور یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ اس کا تعلق پاکستان کی عدلیہ سے ہے اور ایک خاندان سے ہے۔ فیصلہ ان کی مرضی کا نہیں آ رہا، یا اپیلیں جب وہ لگواتے ہیں تو انہوں نے پاکستان کی پوری عدلیہ کو ملائن کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ آسما جہانگیر کانفرنس کی بات ہو، یا اس سے پہلے اپنی اپیلوں کے اندر جو موقف اختیار کیا گیا اس کی بات ہو، یا پھر اس سے پہلے یعنی 1.5-2 سال پہلے جج ارشد ملک کا معاملہ ہو۔ اپنے کیس کی میرٹ کے اوپر ہیئرنگ سٹارٹ نہیں ہونے دی جا رہی، اور اس قسم کا کام کیا جا رہا ہے۔ آج اٹارنی جنرل آف پاکستان نے جو الفاظ استعمال کیے بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ ایک سزا کے خلاف اپیل کے لیے عدلیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو یہ معاملہ ہے اس کو اب ختم ہونا چاہیے، اور عدالتوں کو متنازع بنایا جا رہا ہے۔ عدلیہ تحقیقات کرا کر یہ سلسلہ روک سکتی ہے، اور توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک سزا کے خلاف اپیل چل رہی ہے جس کے لیے عدلیہ کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی، معاملات کو کنٹروورشل بنایا گیا، اور تحقیقات اگر ہو جائیں تو یہ بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے اوپر جو اطہر مہلہ نے جو بات کہی وہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ کے کمنٹ سے پہلے میں اپنے سننے والوں کے سامنے رکھ دوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آڈیو تحقیقات کی درخواست قابل سماعت بھی قرار دیں تو کیا ہوگا؟ آج کل ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، کوئی بھی آڈیو بنا کر کہہ دے اس پر تحقیقات کریں۔ معاملے پر کمیشن تو اس وقت بنے جب کوئی گراؤنڈ ہو۔ یہاں پر تو گراؤنڈ موجود ہے کہ ایک شخص نے اس کے اوپر الزام ہے، اور اس کا تعلق پاکستان کی ایک خاندان سے ہے، اس کے بینیفیشریز ہیں، یہاں سے بیان حلفی چلائے گئے، لوگوں کے ضمیر جاگ گئے، سب کچھ ہوا۔ راسب، یہ کن گراؤنڈز کی بات عدالت کر رہی ہے؟ چونکہ یہاں پر اگر یہ ویڈیو یا آڈیو جھوٹی بھی ہے تب بھی سزا ہونی چاہیے اس فرد کو جس نے امریکہ میں بیٹھ کر اسے ریلیز کیا، یا پھر اگر یہ سچ نہیں بھی ہے تب بھی دوسری طرف کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہوگا۔ گراؤنڈز تو موجود ہیں، کیا یہ کہہ دینا صرف عدالت کی طرف سے ہی کافی ہے؟ کیونکہ جو فلڈ گیٹ ہے وہ تو کھل جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر معاملہ بینیفیشریز کا ہے، دو خاندانوں کا نہیں بلکہ ایک خاندان کا معاملہ ہے اور دو افراد کا معاملہ ہے۔ جی رائے صاحب۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس معاملے میں مرکزی فریق کس کو ہونا چاہیے تھا؟ یہ جو ایک جعلی ٹیپ سامنے لائی گئی، بالکل، جس کو پہلے اصلی ٹیپ بنا کر ثابت کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریف فیملی اس ٹیپ کے ذریعے یہ موقف اپنانا چاہتی تھی اور یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ اس ٹیپ سے ثابت ہو گیا کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کو دباؤ میں آ کر سزائیں سنائی گئی تھیں، اور میاں نواز شریف اور مریم نواز کی سزائیں اب تک معاف تو نہیں ہوئی نا۔ میاں نواز شریف اب بھی نااہل ہیں، اب بھی ان کی جو سزا ہے وہ برقرار ہے۔ مریم نواز کی سزا اب بھی برقرار ہے، مریم نواز اب بھی نااہل ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر شریف فیملی یہ سمجھتی کہ یہ آڈیو ٹیپ ابھی بھی اصلی ہے، یعنی ابھی بھی ان کو یقین ہوتا کہ یہ اصلی ہے، یہ جعلی نہیں ہے، تو سب سے پہلے شریف فیملی نے اس معاملے میں فریق بننا تھا۔ خود مریم نواز نے اس ٹیپ کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کے جانا تھا، سپریم کورٹ سے اپیلیں کرنی تھیں کہ اس معاملے پر از خود نوٹس لیں، اور اگر از خود نوٹس وہاں سے نہ لیا جاتا تو یہ خود سپریم کورٹ پہنچ جاتے کہ دیکھیں جی اب تو ایک بڑی ہی اس قسم کی گواہی آ گئی ہے، بہت اعلیٰ سطح کی، جس سے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز بے گناہ تھے اور ان کو دباؤ پر سزائیں دی گئیں۔ لیکن مریم نواز نے، میاں نواز شریف نے اور شریف فیملی نے یہ جو فیصلہ کیا کہ ہم اس معاملے میں عدالت میں جا کر فریق نہیں بنیں گے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ آڈیو ٹیپ دوسری دن ہی ایکسپوز ہو گئی تھی۔ دوسرے دن پتہ چل گیا تھا کہ یہ کس طرح سے جسٹس ثاقب نثار کی تقریروں کے مختلف حصے جوڑ کر اس آڈیو میں جعل سازی کے طریقے سے ان کو استعمال کیا گیا۔ اب وہ فرم کہاں گئی ہے جس فرم نے اس آڈیو کی تصدیق کی تھی؟ کیا اس فرم کی جانب سے کوئی بیان سامنے آ رہا ہے؟ پھر جس ادارے نے یہ آڈیو لیک کی تھی وہ دیکھیں کتنا ڈیفینسو ہو گیا ہے۔ کیا اس ادارے کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ آ رہا ہے
یعنی اگر یہ آڈیو ٹھیک ہوتی تو اب اس ادارے کی جانب سے آ رہی ہوتی اس قسم کے سٹیٹمنٹ کہ دیکھیں ہم اپنی خبر پر قائم ہیں اور یہ آڈیو درست ہے. اسی طرح جس امریکی فرم نے اس کی درستگی کی تصدیق کی تھی پہلے مرحلے میں، اگرچہ بعد میں انہوں نے وضاحت دے دی تھی کہ اگر ایک آڈیو کے مختلف ٹکڑے ہوں اور اس کو پھر دوسری ڈیوائس پہ ریکارڈ کیا جائے تو پھر یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا کہ کیا اس کو ایڈٹ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. تو اب وہ جو فرم ہے وہ بھی خاموش ہو گئی. تو مریم نواز اور میاں نواز شریف اس وجہ سے صرف عدالت میں نہیں گئے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ اس سے ریلیف تو ہمیں نہیں ملے گا کسی بھی صورت، کیونکہ یہ آڈیو ٹیپ جعلی ثابت ہو گئی ہے. الٹا ہمیں لینے کے دینے اس لیے پڑ جائیں گے کہ ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ یہ آڈیو کہاں سے آئی، کس نے اس صحافی کو فراہم کی. اگر اس صحافی کو مسلم لیگ نون نے فراہم کی، جو کہ ایویڈنٹ ہے خود صحافی کے بیان کے مطابق کہ ان کو 2 ماہ پہلے یہ آڈیو ملی تھی اور اس کے بعد انہوں نے اس کا فورنزک آڈٹ وغیرہ کروایا، تو اس کا مطلب ہے سب کو پتہ ہے، اوپن سیکرٹ ہے کہ مسلم لیگ نون نے ان کو فراہم کی تھی. تو پھر مسلم لیگ نون سے یہ بھی پوچھا جا سکتا تھا کہ اچھا بتائیں کہ یہ آپ نے ایک جو جعلی آڈیو تیار کروائی، اس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ جسٹس ثاقب نثار کے اوپر الزامات لگوانا، اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو دباؤ میں لانا. اصل ٹارگٹ اس کا تھے جسٹس عامر فاروق اور اسلام آباد ہائی کورٹ، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ بینچ جو اس وقت مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپیلوں کی سماعت کر رہا ہے، اس کا حصہ ہیں جسٹس عامر فاروق. جس وقت کے متعلق الزام لگایا گیا کہ جسٹس عامر فاروق نے جسٹس ثاقب نثار کو جوابی یقین دہانی کروائی تھی کہ ٹھیک ہے ہم مریم نواز اور میاں نواز شریف کو الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنے دیں گے، اس وقت تو وہ بینچ کا حصہ نہیں تھے، لیکن اب وہ بینچ کا حصہ ہیں. تو اصل پورا کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے ایک تو وہ حلف نامے والا جو ایشو تھا اس کے ذریعے اس بینچ کے اوپر دباؤ ڈالا جائے، دوسرا یہ جو آڈیو ٹیپ سامنے لائی گئی اس سے یہ ثابت کیا جائے، یعنی ان کو دونوں، چونکہ آڈیو ٹیپ بھی ثاقب نثار کے متعلق تھی، دعویٰ کیا گیا اور حلف نامہ بھی، تو ان دونوں چیزوں کو ملا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کو دبایا جائے، جسٹس عامر فاروق کو دبایا جائے. اور آپ دیکھیں ٹائمنگ دونوں کی، یعنی آڈیو کی اور اسی طرح جو حلف نامہ، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپیلوں کی سماعت جب فکس ہوئی تھی تو اس سے چند دن پہلے یہ جعلی حلف نامہ سامنے لایا جاتا ہے، پھر جعلی آڈیو ٹیپ سامنے لائی جاتی ہے. تو اس جانب اٹارنی جنرل نے اصل میں اشارہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور یہ کہا کہ یہ ایک پراکسی وار ہے جو ایک شخص کے لیے لڑی جا رہی ہے. یہ جعلی آڈیوز، جعلی حلف ناموں اور جعلی ویڈیوز کا سیزن ہے، جیسے ٹی وی سیزن چلتے ہیں آپ کو پتہ ہے لمبے لمبے، اسی طرح ایک کے بعد ایک جعلی آڈیو یہ لے آتے ہیں، ایک کے بعد ایک جعلی دستاویز لے آتے ہیں. اب جو چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس تھے، انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ سوشل میڈیا پہ تو میری بھی تصاویر چلتی رہتی ہیں، تو کیا ہم ان تمام چیزوں کی انویسٹیگیشن کرائیں، تمام چیزوں پہ کمیشن بنانا شروع کر دیں. اور ظاہر ہے کہ جو لوگ وہاں پر درخواست لے کے گئے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بس ایک کنٹروورسی جو ہے وہ برقرار رہے، ایک سازشی تھیری جو ہے وہ برقرار رہے کہ ہاں جسٹس ثاقب نثار کی ایک آڈیو سامنے آئی تھی اور اس کے اوپر کمیشن بننا چاہیے. تو جسٹس اطہر من اللہ کی یہ بات تو ریزنیبل لگتی ہے کہ آپ کمیشن اس وقت تک نہیں بنا سکتے جب تک مرکزی جس کے متعلق یہ ٹیپ ہے، جس کے کیسز کے متعلق یہ ٹیپ ہے اور جو جعلی ہے وہ اگر فریق نہیں بن رہا، تو پھر تیسری جگہ پہ آپ اس کی اتنی بڑی ایکسرسائز کریں، اتنے وسائل استعمال کریں، کمیشن بنائیں. پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت تو جدید ٹیکنالوجی ہے اور آڈیو اور ویڈیو جعلی بھی بنائی جا سکتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان کا امپریشن اور ان کا ایکسپریشن یہ تھا کہ یہ جو آڈیو ہے اس کے متعلق جسٹس صاحب کو بھی پتہ ہے کہ یہ آڈیو ویڈیو جعلی ہے، اس لیے انہوں نے بڑا ایک زیر لب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایکسپریشن تھا ان کا کہ اتنی جدید ٹیکنالوجی کی موجودگی میں تو آڈیوز اور ویڈیوز جعلی بھی بن سکتی ہیں. تو اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس وقت، ان سے ذرا یہ بھی پوچھیں، یعنی دوسری جو پارٹی ہے ان سے پوچھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو تو ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں پھانسی دے دی گئی، لیکن میاں نواز شریف کے، یعنی ان کا ایکسپریشن تھا کہ میاں نواز شریف کے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ ان کو جلا وطنی کی سہولت دے دی گئی. آپ دیکھیں کہ اس مرتبہ بھی میاں نواز شریف کو عدالتوں نے سزائیں سنائی ہوئی تھیں، سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا تھا، سپریم کورٹ کے ڈائریکٹیوز پر احتساب عدالتوں میں کیسز چلے
ان کو سزائیں ہوئی تھیں، لیکن میاں نواز شریف چونکہ پنجاب کی ایک ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، پنجاب کی اشرافیہ سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے کس طریقے سے 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پر حکومت 7 ارب روپے کا شورٹی بانڈ مانگتی رہ گئی، لیکن کس طرح سے لاہور کی عدالت نے، لاہور ہائی کورٹ نے 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پر میاں نواز شریف کو باہر جانے دیا، اور شہباز شریف کی زبانی ضمانت پر باہر جانے دیا کہ میاں نواز شریف علاج کے بعد واپس آ جائیں گے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، نہ میاں نواز شریف واپس آئے ہیں اور نہ وہ وہاں پر ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں۔ وہ 50 روپے کا جو سٹیمپ پیپر تھا، وہ تو عدلیہ کی جو ساکھ ہے اس کے اوپر بہت بڑا اس نے سوال کھڑا کیا ہے، اور یہ 50 روپے کا سٹیمپ پیپر ہمارے عدالتی نظام کو بہت عرصے تک ہانٹ کرتا رہے گا، یہ ایک استعارہ بن جائے گا۔ 7 ارب روپے وہ شورٹی بانڈ لے لیا جاتا تو کم سے کم یہ 7 ارب روپے آپ کی معیشت میں تو ایڈ ہو سکتے تھے۔ تو بڑا امتیازی سلوک کیا گیا ہے اس عدالتی نظام کی جانب سے، اور بہت ریلیف دیا جاتا ہے شریف خاندان کو، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بات مکمل طور پر حقیقت ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ شہباز شریف کو کس طرح سے ایک دن میں ریلیف ملا تھا جب انہوں نے باہر جانے کے لیے درخواست دائر کی تھی، اور ان کا کانفیڈنس دیکھیں کہ انہوں نے ایک دن پہلے ٹکٹ بھی بک کرا لیے تھے، یعنی انہیں پورا یقین تھا کہ ان کو لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے گا۔ ایک ہی دن میں درخواست دائر ہوئی، ایک ہی دن میں اس کے اوپر اعتراضات دور ہوئے، ایک ہی دن میں فیصلہ آ گیا۔ شہباز شریف جو ہیں وہ جانا چاہتے تھے، لیکن آخری وقت میں پرائم منسٹر عمران خان کے ہنگامی جو احکامات تھے ان کی وجہ سے ان کو روکا گیا۔ تو یہ جو پوری ایکسرسائز ہو رہی ہے جس کے متعلق اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ صرف ایک شخص کے متعلق ہو رہی ہے، ایک شخص کو بچانے کے لیے ہو رہی ہے، لیکن ہاشمی صاحب چونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا تھا، بیان حلفی والا بھی، اور اس کے بعد یہ ایک بہت بڑا فراڈ کرنے کی کوشش کی تھی جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو لا کر۔ تو اب یہ چونکہ دونوں معاملات مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مسلم لیگ نون ان دونوں معاملات سے پیچھے ہٹ رہی ہے، یعنی اب وہ زیادہ بات نہیں کرتی جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو پر، اب وہ رانا شمیم کے حلف نامے پر زیادہ بات نہیں کرتے، ان کے بیان حلفی پر بات نہیں کرتے، اس سے ڈسٹنس کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اب یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہیں، اب کہتے ہیں کہ یہ تعین کرنا تو عدالتوں کا کام ہے، اور رانا شمیم بتا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ اگر عدالتوں کا کام ہے تو یہ تو آپ کے قائد کے متعلق ہے، یہ حلف نامہ بھی اور یہ جعلی آڈیو جو آپ لے کے آئے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ کو جانا چاہیے، کیونکہ آپ متاثرہ فریق ہیں۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ حلف نامہ بھی ٹھیک ہے، اس میں جو الزامات لگائے گئے وہ درست ہیں، یہ جعلی آڈیو بھی ٹھیک ہے، تو متاثرہ فریق آپ ہیں، سب سے زیادہ خیال تو آپ کو خود اپنا کرنا چاہیے اور عدالت میں جانا چاہیے، لیکن یہ کبھی بھی عدالت میں نہیں جائیں گے، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کا موڈ نظر نہیں آتا کہ وہ اس حوالے سے جو ایک درخواست دائر کی گئی کہ اس کے اوپر کوئی کمیشن بنایا جائے، عدالت شاید اس کے اوپر کمیشن بنانے کے موڈ میں نظر نہیں آتی، کم سے کم جو ریمارکس آ رہے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے۔ راز صاحب، یہ آپ نے جو بات کہی ہے نا کہ عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں خاندان کو اور باہر چلے جاتے ہیں، اور 50 روپے کا جو سٹامپ پیپر ہے یہ منہ چڑھا رہا ہے، یہ بدنما داغ ہے پورے عدالتی نظام کے اوپر۔ یہ راز صاحب آپ کا یا میرا کیس ہوگا نا تو پہلی بات ہے تاریخ ہی نہیں لگے گی، جج چھٹی پہ چلا جائے گا، اور جج چھٹی پہ اگر نہ بھی جائے تو وہ کہیں گے جناب آج ٹائم نہیں ہے، تاریخ رکھ لیں، وکیل حاضر نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے عدالتی نظام کا سر حقیقت یہی ہے، اسی طرح ہی ہے۔ اب یہ جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں نا، یہ بڑا پرابلم ہے۔ یہاں پر بیان حلفی بھی دیا، یہاں پہ آ کر عدالتیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں ان کی، عدالتوں پر انہیں یقین بھی ہے۔ یہاں کے جو اوتھ کمشنرز، جو اوتھ کمشنر جسے ہم اوتھ کمشنر پاکستان میں کہتے ہیں، ان کے اوتھ کمشنرز کے اوپر انہیں یقین ہے، یہاں پر سب کچھ سچ ہوتا ہے۔ اور پھر جو امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ لوگ باہر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، راستے روکے جتنے مرضی آپ روک لیں، لیکن ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ باہر چلے جائیں، کیونکہ یہاں پر کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ پاکستان کی اور برطانیہ کے ساتھ جتنے بھی تعلقات ہیں ان میں سب سے بڑا جو بون آف کنٹینشن جو مجھے نظر آتا ہے، جس کے اوپر اوور دا ایئرز لوگوں نے کام نہیں کیا، پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے کام نہیں کیا، وہ میوچل ایگریمنٹس تھے۔ وہ ایسے ایگریمنٹس تھے کہ جناب حوالگی کا معاملہ، اگر کوئی شخص، کوئی سیاستدان پاکستان سے بھاگ کر آتا ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی مجرم بھاگ کر آئے گا، تو آپ اس کو حوالے کریں گے۔ تو اب نظر یہ آتا ہے کہ سابقہ حکومتوں کی کیا اس حوالے سے جو بدنیتی رہی ہے، وہ اب ہمیں اس کا پھل جو ہے یہ مل رہا ہے۔ یہ پھل ہے کہ آپ پاکستان کے حوالے نہیں کریں گے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، رانا شمیم صاحب بھی پاکستان سے باہر آنا چاہتے ہیں، راجہ صاحب
وہ کہتے ہیں کہ مجھے جانے دیا جائے، میں ایک ایسا پیپر ہے جس کا بہت بڑا وزن ہے، یعنی وہ جس لاکر میں موجود ہے، یا پھر وہ خود سے چل کر نہیں آ سکتا، کوریئر نہیں ہو سکتا، کوئی لا نہیں سکتا. رانا صاحب یہاں پر آئیں گے تو وہ پیپر پاکستان پہنچے گا. تو اب حکومت نے بھی سر ایک اقدام کیا ہے اور ان کا نام جو ہے وہ ان کے بیرون ملک جانے پر پابندی لگا دی ہے اور سفارش کی ہے کہ ECL میں ان کا نام ڈال دیا جائے. جی رائے صاحب. لیکن سٹاپ لسٹ میں تو ان کا نام ڈل گیا ہے، سٹاپ لسٹ میں تو ان کا نام ڈل گیا ہے، یعنی اب یہ ٹریول نہیں کر سکتے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جو اجلاس کی صدارت کی تھی، اس میں بہت آسان تھا کہ رانا شمیم کو یہاں سے جانے دیا جاتا اور رانا شمیم یہاں سے چلے جاتے تو حکومت جو ہے وہ ایک جواز بنا لیتی کہ رانا شمیم کے جھوٹے ہونے کا یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ رانا شمیم یہاں سے فرار ہو گئے، جب ان کے اوپر ایک توہین عدالت کے حوالے سے فرد جرم عائد ہونے والی تھی. لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ نہیں، اس کیس کو میرٹ پر چلنے دیں تاکہ یہ پوری شریف فیملی بھی اور یہ جو رانا شمیم ہیں جو انہوں نے جعلسازی کی یہ پوری طرح سے بے نقاب ہو. پھر اس کے بعد انہوں نے وزیر قانون اور وزیر داخلہ کو ہدایت کی کہ جو ایک پروسیس ہوتا ہے کسی کا نام ECL میں ڈالنے کے لیے وہ آپ شروع کریں، اور اب ان کا نام پہلے مرحلے میں سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے. سٹاپ لسٹ میں ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ اب وہ ٹریول نہیں کر سکتے حکومت کی مرضی کے بغیر، اور جب تک حکومت پرمیشن نہ دے، اور دوسرے مرحلے میں ان کا نام ECL میں ڈل جائے گا. تو رانا شمیم اس وقت جو لندن جانا چاہتے تھے جہاں ان کا بیٹا پہلے ہی وہاں پر موجود ہے، تو اس کا مقصد نظر یہی آتا ہے کہ وہ دوبارہ سے شریف خاندان سے، خاص طور پر میاں نواز شریف سے ملاقات کر کے کوئی نئی حکمت عملی طے کرنا چاہتے ہوں گے، اور یہ پوچھنا چاہتے ہوں گے کہ اچھا اب ہمارا یہ حلف نامہ جو میں نے آپ کے کہنے پر اتنا بڑا ڈرامہ کیا تھا، اتنی بڑی جعلسازی کی تھی جو میرے گلے پڑ گیا ہے، اور اب عدالت جو ہے وہ میرے پر توہین عدالت کے سلسلے میں فرد جرم عائد کر رہی ہے، تو اس کے اوپر اب میں کیا نئی حکمت عملی اپناؤں. وہاں بھی حسین نواز کی جو قانونی ٹیمز وغیرہ ہیں ان سے بھی کوئی مشاورت وغیرہ کی جائے. تو اصل پرپس ان کا یہ تھا، ایک تو کہ وہ چلے جائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ باہر چلے جائیں وہاں سے وہ یہ کہیں کہ ابھی میں 7 دن 10 دن بیمار ہو گیا ہوں، 15 دن، اس لیے سماعت کو ملتوی کیا جائے. کسی طریقے سے یہ جو فرد جرم والا معاملہ ہے اس کو بھی آگے لے کے جایا جائے، اور جس قسم کے سوالات اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیے ہیں ان سوالات کے جو جوابات اب تک رانا شمیم نہیں دے سکے ان کے کوئی جوابات وغیرہ گھڑنے کی کوشش کی جائے، ان کے کوئی جواز تلاش کرنے کی کوشش کی جائے. مثال کے طور پر ابھی تک وہ یہ بات نہیں بتا سکے عدالت کو، اور اس بات پر مطمئن نہیں کر سکے کہ پہلے آپ نے تصدیق کر دی تھی کہ جو اخبار میں چھپا حلف نامہ وہ حلف نامہ میرا تھا، آپ نے باقی صحافیوں کو بھی تصدیق کی، لیکن اب آپ ایک نئی کہانی سنا رہے ہیں کہ میرے نواسے کے پاس تھا حلف نامہ، اس نے ایک لاکر میں رکھا ہوا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ میری جب موت ہو جائے تو اس کے بعد اس کو منظر عام پر لایا جائے. اب پتہ نہیں وہ کیسے لیک ہو گیا اور کس نے اخبار کو جاری کیا. تو اس حوالے سے جو ان کے جھوٹ تھے، ایک نہیں بلکہ 3-4 نہیں بلکہ درجنوں جو جھوٹ تھے، وہ سارے جھوٹ ایک ایک کر کے جسٹس اطہر من اللہ نے وہاں پہ پکڑے اور ان کے متعلق جو سوالات کیے. اس کے بعد پھر اطہر من اللہ نے یہ کہا تھا کہ اگر پیر تک آپ اپنا اصل حلف نامہ پیش نہیں کرتے عدالت میں تو پھر آپ کے اوپر فرد جرم لگے گی. تو اس وجہ سے رانا شمیم چاہتے یہ تھے کہ وہ پاکستان سے فرار ہو جائیں، لندن میں چلے جائیں، تھوڑا ان کو موقع مل جائے، تھوڑا ٹائم ملے دوبارہ سے اپنی صفیں درست کرنے کا، دوبارہ سے کوئی نیا ڈرامہ بنانے کا جو کہ میاں نواز شریف کے ساتھ اور شریف فیملی کے ساتھ مل کر وہ کوئی نیا کھیل جو ہے وہ رچا سکتے تھے. لیکن حکومت نے اس کو پریمپٹ کیا ہے اور اس وجہ سے رانا شمیم کا نام ECL میں ڈال دیا گیا. اور رانا شمیم کے لیے کیا ایشو ہے ہاشمی صاحب؟ حلف نامہ وہاں سے منگوانا کیا ایشو ہے؟ وہاں سے پاکستانی ہائی کمیشن کے حوالے کریں، پاکستانی ہائی کمیشن پاکستان میں وزارت خارجہ کو بھیجے گا، وزارت خارجہ اٹارنی جنرل کو بھیجے گی، اور اٹارنی جنرل جو ہیں وہ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے کر دیں گے. تو حلف نامہ منگوانا تو وہاں سے کوئی مشکل کام نہیں ہے، پھر اس کو کوریئر بھی کیا جا سکتا ہے، بے شمار ذرائع ہیں وہاں سے حلف نامہ منگوانے کے. تو صرف اور صرف رانا شمیم جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں خود جاتا ہوں وہاں سے اپنا حلف نامہ لینے کے لیے، تو یہ صرف اور صرف ایک ٹائم بائی کرنے کی ایک ٹیکنیک تھی. اور دوسرا یہ کہ دوبارہ سے ہم کوئی اور ایسی حکمت عملی بنائیں کہ یہ جو ہم نے جعلسازی کی ہے اور اس کے اوپر اب جو عدالت کا موڈ نظر آ رہا ہے کہ وہ ہمیں پنش کر سکتی ہے، اس پنشمنٹ سے ہم کسی طریقے سے بچ سکیں.
راج صاحب یہ بچیں گے نہیں، کیونکہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ کر کے چیزیں بے نقاب ہو رہی ہیں. جیسا نون لیگ کے، جیسا آپ نے کل بھی کہا کہ کچھ ایسے گروپس تھے جہاں سے اس کو جس کو پھیلایا جا رہا تھا اس بیان حلفی کو، اور پھر ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ اب یہ چیزیں سامنے آ رہی. راج صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس کا منطقی انجام ہوگا؟ کیونکہ ایک اب جو منڈے کو فرد جرم عائد ہونی ہے، نہیں آتا تو فرد جرم عائد ہوگی، کسی کو سزا ملے گی. آپ کو لگتا ہے، کیونکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے نا کہ آپ ثابت کریں کہ یہ جو کچھ آپ نے کہا ہے یہ سچ ہے، پہلے آپ پیش کریں. اگر آپ نے پیش نہیں کیا، آپ کی بدنیتی جھلک رہی ہے، عدالت پہلے کہہ چکی ہے. نہیں پیش ہوتا تو پھر فرد جرم عائد ہوگی، اور اگر ہوئی تو سزا ہوگی، اور کہا جائے گا عدالت کی طرف سے کہ جو الزامات لگائے گئے اس کو ثابت کریں. دیکھیں، اگر تو یہ میرٹ پہ کیس آگے چلتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ جس قسم کے ریمارکس سامنے آئے ہیں اب تک، اور جس طرح سے رانا شمیم کسی بھی سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ رانا شمیم کے خلاف کارروائی ہوگی. اور وہ کیوں ضروری ہے رانا شمیم کے خلاف کارروائی؟ کہ انہوں نے کچھ سیاسی بیان نہیں دیا، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سٹنگ جج کے اوپر الزام لگایا. الزام یہ لگایا کہ انہوں نے جسٹس ثاقب نثار کو جوابی یقین دہانی کروائی کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی ہدایت کے مطابق میاں نواز شریف اور مریم نواز کو الیکشن سے پہلے جیل سے باہر نہیں آنے دوں گا. جسٹس ثاقب نثار تو چلیں ریٹائر ہو چکے، اگرچہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، لیکن اس سے تمام فیصلے جو جسٹس ثاقب نثار کے دور کے ہیں ان کے اوپر بھی ایک طرح سے سوال کھڑے کیے گئے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام فیصلے بھی کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی دباؤ کی وجہ سے ہوئے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تو انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا، سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان کے تمام فیصلوں کے اوپر انہوں نے ایک الزام دھر دیا، اور سپریم کورٹ کو متنازع بنانے کی کوشش کی کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اگر کہیں سے دباؤ لے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اس دباؤ کے تحت کہ آپ نے فلاں کو باہر نہیں آنے دینا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ وہ اپنی کورٹ کو، یعنی سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو بھی اسی طرح ڈکٹیٹ کرتا ہوگا یہ فیصلے. دوسرا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سٹنگ جج، اور جج بھی ایسا جو اس وقت مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپیلوں کی سماعت کر رہا ہے، اس بینچ کا حصہ ہے، اس کے اوپر الزامات لگائے گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر بھی حملہ کیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو متنازع بنایا ہے، ان کے متعلق آپ نے یہ تاثر بنایا ہے کہ یہ لوگ دباؤ میں فیصلہ کرتے ہیں، اور ان کو کہیں سے آرڈر آ جائے تو اس کے بعد یہ 1 منٹ کے اندر ایک کال کے اوپر یہ یقین دہانی کروا دیتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس طرح سے فیصلہ کریں گے. تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اگر رانا شمیم اپنے یہ الزامات ثابت نہیں کر سکتے، خاص طور پر جسٹس عامر فاروق کے حوالے سے، کیونکہ جس وقت کے متعلق ان پر الزام لگایا گیا اس وقت وہ اس بینچ کا حصہ نہیں تھے اور بیرون ملک تھے، پاکستان میں موجود بھی نہیں تھے. تو اگر وہ ثابت نہیں کر سکتے پھر تو عدالت کو رانا شمیم کے خلاف کارروائی کرنا پڑے گی، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج اس کے اوپر اتنے سنگین الزامات لگائیں. ایک بہت بڑی پارٹی جو اس طریقے سے اس کو ایکسپلائٹ کرے، یعنی ایک ایسی پارٹی جو 3 مرتبہ پاکستان کے اندر اقتدار میں رہ چکی ہے اور اس وقت تحریک انصاف کے بعد پاکستان کی دوسری سب سے بڑی پارٹی ہے، وہ اس کو ایکسپلائٹ بھی کرے، اور پھر آپ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے اوپر بھی الزام لگا دیں، پوری سپریم کورٹ کو متنازع کر دیں، اور آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو، اور صرف یہ کیا کہا جائے کہ آپ کو کوئی سرزنش کر دی جائے زبانی. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر اس کیس کو میرٹ پر آگے بڑھایا گیا تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. اگر رانا شمیم اپنا حلف نامہ درست ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر رانا شمیم کے خلاف بالکل کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ اپنا حلف نامہ درست ثابت کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر تو ان کے خلاف بڑی مثالی قسم کی کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کوئی اور بھی اٹھے اور اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر الزام دھر دے اور سپریم کورٹ کے اوپر الزام دھر دے. اور اس لیے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے یہ کہا تھا کہ یہ تو جو حلف نامہ سامنے لایا گیا ہے اصل میں یہ عدالتوں پر سے عوام کا اعتماد اٹھانے کے مترادف ہے، عوام کا اعتماد ختم کرنے کی ایک سازش ہے. ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کے حلف نامے سامنے آئیں گے جھوٹے اور ان کو سچ بنا کے ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی تو عوام کا اعتماد تو پھر عدالتوں سے اٹھے گا نا. اسی وجہ سے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ یہ چاہتی ہے
کہ عوام کا اعتماد عدالتوں پر بحال رہے تو پھر رانا شمیم کو ایک موقع دینا چاہیے کہ وہ پروو کریں. اگر وہ پروو نہیں کر سکتے پھر تو ان کے خلاف سخت ترین کارروائی جو قانون کے مطابق ہوتی ہے وہ قانون کے مطابق ہونی چاہیے. بہت شکریہ صاحب. ویورز جی ہمارا آج کا دو ٹوک تھا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.